أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام شروع ہوئی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر پوری کی پوری ایک ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ صرف 6 آیتیں یا 3 آیتیں مدنی ہے، باقی پوری سورت مکی ہے۔ چونکہ اس سورت کے اندر چوپایوں کا تذکرہ آیا ہے۔ نعم کہتے ہیں اونٹ کو اور چوپائے کو، جس کی جمع آتی ہے انعام۔ تو ان انعام کا تذکرہ اس سورت میں ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ یہ سورت ماقبل کے ساتھ بہت ہی زیادہ ربط رکھتی ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کے اندر شرک کا ابطال اور توحید کا اثبات دونوں تھے۔ سورۃ المائدہ کے اندر یہ دونوں مضامین موجود تھے، شرک کو رد کرنا اور توحید کو ثابت کرنا۔ اور فروعات بھی بہت تھے اس سورت کے اندر، فرعی مسائل بہت تھے۔ اس سورت کے اندر فرعی مسائل تو کم ہیں، لیکن اصول بہت زیادہ ہے۔ خصوصاً اس سورت کے اندر اثبات توحید، اثبات رسالت اور ان کی تائید کے لیے توحید اور رسالت کے ثابت کرنے میں تائید کے طور پر اگلے انبیاء کرام کے واقعات، اسی طرح سے قرآن مجید کا اثبات، بعثت کا اثبات اور اس کا جو انکار کرنے والے ہیں ان کا رد، ان کے انکار پر وعیدیں کیا ہے، یہ سب چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اور منکرین کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، محاجہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محاجہ مذکور ہے، اور جو منکرین تھے ان کے رسم رواج ان کے کیا تھے، ان کی عادتیں کیا تھی، یہ ساری باتیں اس صورت میں آئے گی۔ تو یہ صورت بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ
جہاں اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، وہیں پر اس کے نزول کے حالات کو ہم دیکھیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو رات کے وقت 70,000 اینجلز اس سورت کو نازل ہونے کے وقت حاضر ہوئے، جس سے زمین و آسمان کو انہوں نے بھر دیا، اور ان فرشتوں کی آواز تھی، تسبیح، تحمید اور تمجید کی، اللہ کی بزرگی بیان کر رہے تھے، اور قریب تھا کہ زمین ہل جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یہ فرماتے جاتے تھے، اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اس سورت کے اندر تقریباً آیتیں 165 ہے، اور 20 رکوع ہے، جس میں سے آیتوں میں سے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، یہ آیت کریمہ، اور اس کے بعد 2 آیتیں وما قدر اللہ حق قدرہ، ایک آیت ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ آیتیں مدنی ہے۔ جہاں تک اس سورت کے فضائل کا تعلق ہے تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرفوع روایت نقل کی کہ من قرأ 3 آیات من اول سورۃ الانعام الى قوله تکسبون، جو آدمی سورہ انعام کی شروع کی 3 آیتیں صبح کے وقت پڑھ لے تو وکل اللہ بہ 70,000 ملک یحفظونہ، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس پر مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے اعمال کے مطابق قیامت تک ان کے اعمال لکھتے رہیں گے، اور 7ویں آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، اور اس فرشتے کے پاس لوہے کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، جس کے ذریعے جو کوئی شیطان اس پڑھنے والے کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے یا اس کو ورغلانا چاہتا ہے، اس کے دل میں کوئی شر ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ مرزبہ، لوہے کی سلاخ یا لوہے کا ہتھوڑا اس شیطان کو مارتا ہے، اور اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان 70,000 حجاب، پردے ڈال دیتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یابن آدم امشی تحت ظلی، اے ابن آدم جا، چل میرے سائے کے نیچے، وَكُلْ مِن ثِمَارِ جنتی، اور میرے جنت کے پھلوں کو کھا، وَاشْرَبْ مِنَ الْكَوْثَرِ، اور کوثر کا پانی پی، وَاغْتَسِلْ مِن مَّاءِ السَّلْسَبِيلِ، اور سلسبیل جو نہر ہے اس کے پانی سے غسل کر، فَأَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، لا حساب علیک ولا عذاب، نہ تیرا اوپر کوئی حساب ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا۔ اس روایت کو علامہ حقی نے امام واحدی کے حوالے سے نقل کیا، لکھا کذا رواہ الامام الواحدی فی الوسیط۔ ایک اور روایت ہے جو جس کو انہوں نے مرفوع قرار دیا ہے کہ جس نے سورہ انعام کو پڑھا تو 70,000 فرشتے رات اور دن اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خیر، یہ سورت جب نازل ہوئی رات کے وقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو بلایا،
جو وحی لکھنے والے صحابہ کرام تھے ان کو بلایا اور آپ نے اسی رات اس سورت کو لکھنے کا حکم دیا۔ یہ بات تفسیر روح البیان میں اور بھی کئی تفسیروں میں لکھی ہے۔ ایک اور روایت جو اس سورت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نزل علی سورۃ من القرآن جملہ، میرے اوپر قرآن مجید کی سورت کوئی سورت پوری کی پوری ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی غیر سورۃ الانعام، سورہ انعام کے سوا، ومجتمعت الشیاطین بسورۃ من القرآن جمعها لہ، اور اس سورت کے نازل ہونے کے وقت شیطان جتنے جمع ہوئے اتنے زیادہ کبھی جمع نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جبریل امین کو بھیجا، ان کے ساتھ یا تو 50 فرشتے تھے یا 50,000 50,000 فرشتے تھے جو بھیڑ کر رہے تھے اور حفاظت کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس سورت کو میرے سینے میں ڈال دیا، جیسے کہ حوض میں پانی ٹھہرایا جاتا ہے ایسے اس سورت کو میرے سینے میں ٹھہرایا۔ مجھے اور تم لوگوں کو، اس امت کو اس سورت کے ذریعے عزت بخشی ہے، ایسی عزت کہ جن کو بعد میں کوئی بھی آدمی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس سورت کے اندر مشرکین کے دلیلوں کے پرخچے اڑا دیے ہیں، دحزن کے معنی مٹانا، ان کی دلیلوں کو مٹا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا ہے، ایسا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ابن منقدر فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھ رہے تھے، جیسے میں نے عرض کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، بعض تفسیروں میں 2 مرتبہ لکھا ہے، بعضوں میں 3 مرتبہ لکھا ہے، اور ابن منقدر فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے وقت آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ پورے افق کو بھر دیا، آسمان کو بھر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی فضیلت کے اندر فرماتے ہیں کہ هذه الانعام من نجائب القرآن، سورہ انعام یہ تو نجائب قرآن یعنی قرآن کے اندر جو بہت ہی قیمتی چیز ہے، خالص جس کو کہیے، یعنی پورا قرآن پیور ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، لیکن اس کے اندر پھر سورہ انعام کا مقام کچھ الگ ہے، کچھ بہت زیادہ اونچا ہے۔ پورا قرآن عالی ہے، اس عالی کلام کے اندر پھر اونچے درجے کا کلام قرآن مجید میں سورہ انعام ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، کعب احبار رضی اللہ عنہ کہ آسمانی کتابوں میں جو تورات نازل ہوئی اس کا جو بگننگ ہے وہ سورہ انعام کا بگننگ ہے، اور سورہ ہود کا جو اینڈ ہے وہ سورہ انعام وہ تورات کا اینڈ ہے۔ اور مہدوی فرماتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تورات کی شروعات ہوئی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور تورات کو ختم کیا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک۔ تو دیکھیے قرآن مجید کے اندر یہ سورت بہت ہی زیادہ اونچا مقام رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ساتھ یہ سورت اتری، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دہریہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بالکل منکر ہیں ان کے مقابلے میں آثار قدرت و عظمت کو ذکر کیا، اس عالم کے بنانے والے کا تذکرہ کیا۔ مشرکین عرب جو بت پرستی میں مبتلا تھے اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات قاہرہ کو بیان کیا اور یہ بتلایا کہ تمام عالم اس کے قبضے قدرت اور قبضے تصرف میں ہے،
اور اس کے وجود اور علم عدم کا مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ختم کر دے گا، دوبارہ جب چاہے گا دوبارہ لے آئے گا. خیر، یہ صورت بقول امام رازی کے کہ اصولیین، علم کلام، علم عقائد کے جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت دو قسم کے فضائل سے خاص ہے. ایک فضیلت تو یہ کہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور دوسرا کہ جب نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ ساتھ آئے. کیوں یہ فضیلت ساری، کیوں اس صورت کو اتنا اونچا مقام کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیزو یاد رکھو، عقائد کا معاملہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے. عقائد بنیادی چیز ہے. بار بار میں نے ایک مثال دی ہے اور ابھی پھر دیتا ہوں کہ جو عقائد ہے، مانیتائیں ہیں جو دل میں ہوتے ہیں، عقیدے، اس کی حیثیت ایڈریس جیسی ہے. اگر آپ کا ایڈریس صحیح ہے تو خط پہنچ کے رہے گا، چاہے خط میں کچھ نہیں لکھا ہے. لیکن ایڈریس آپ کا رونگ ہے تو آپ کا خط پہنچنے والا نہیں ہے، چاہے آپ نے کتنے ہی اچھے الفاظ اور القاب کے ساتھ خط کو لکھا ہو. اس لیے عقائد کو درست کرنا بہت بنیادی ہے. اور اسی لیے امام رازی نے بار بار ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ عقائد کے بارے میں تقلید صحیح نہیں. عقائد یاد رکھے، میں جو کہہ رہا ہوں دھیان سے سنیں اس کو. میرا باپ مسلمان ہے اس لیے میں مسلمان ہوں؟ نہیں. میرا باپ مسلمان ہے اس لیے میں مسلمان نہیں، بلکہ اللہ ہے، اس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ سارے دلائل کے ساتھ ایمان کا اعتبار ہوتا ہے. ہاں، فروعی مسائل کے اندر جو احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، یہ تقلید صحیح ہے. خود امام رازی رحمت اللہ علیہ شافعی مسلک کے، اور علامہ آلوسی بغدادی خود حنفی ہے. ابو سعود یہ بھی تفسیر ابو سعود والے وہ بھی حنفی ہیں. تفسیر ابن کثیر والے شافعی مسلک کے ہیں. یہ سارے مفسرین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں. تو جہاں تک فروعی مسائل کا ہے تعلق تو وہاں تو تقلید ہوگی، اور تقلید شخصی ضروری ہے. رہا عقائد کا مسئلہ تو ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنا چاہیے، دلائل کے ساتھ سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر توحید کے دلائل بیان کیے، عدل و انصاف، نبوت، آخرت، اس کے دلائل بیان کیے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مبتلین ہے، ملحدین ہے، بے دین ہے، جن کا کوئی دین نہیں ہے، یا یہ کہ توحید کے منکر ہے، ان سب کا ابطال ہوا ہے. یہ دلالت، یہ اس صورت کا اتنا زیادہ اہم ہونا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ عقائد کا مسئلہ بہت زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بندوں کی ضرورت کے مطابق اور حوادث و نوازل کے مطابق کلام اتارا. دیکھیے پورے قرآن کے اندر آیتیں جو نازل ہوتی گئی، بھائی تیمم کا واقعہ پیش آیا کہ پانی نہیں تھا، تیمم کی آیت آ گئی. اور شراب پیتے تھے تو کہا کہ بھائی نماز سے پہلے، نماز کے وقت شراب نشہ نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے جیسے حالات آتے گئے، ایسے ایسے حالات کے مطابق امت کو جیسی ضرورت پڑتی گئی، اللہ کا کلام اترتا گیا. لیکن اس صورت کو ایک ساتھ اتارنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ضرورت، عقائد کو صحیح کرنے کی ضرورت، وہ فوری ضرورت ہے. اس میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے. آدمی اپنے عقائد کو درست کرے. امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت اصول دین کا ماخذ ہے. ہاں، اور علماء نے عقائد کے مسائل اکثر اسی سورت سے مرتب کیے. امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت توحید کے اصول اور قواعد پر مشتمل ہے. چونکہ گزشتہ سورت کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کا جو عقیدہ تھا اس کے رد میں اور نصارہ کی توبیخ پر ہوا تھا. اس سورت کا افتتاح بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کرنے سے کیا ہے.
بیچ میں رسالت ہے، حشر و نشر ہے، جنت و جہنم ہے، اس کے دلائل اللہ تعالیٰ بیان کرتے جائیں گے۔ خیر، تو پہلی آیت اس کی یہ ہے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے تاریکیوں کو اور روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ انکار کرنے والے دوسری چیزوں کو اپنے رب کے برابر کرتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں، دوسری چیزوں کو اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ پہلی آیت ہے اس سورت کی۔ قرآن مجید کے اندر کل 5 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کو اللہ رب العزت نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ چنانچہ پہلی سورت الفاتحہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ سورہ انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس سے شروع کی۔ اور تیسری صورت ہے سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ چوتھے نمبر کی سورہ سبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور پانچویں نمبر کی سورت الفاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو 5 جگہوں میں پہلی جو جگہ ہے سورہ فاتحہ، اس میں تو اللہ رب العزت نے صرف اللہ کا نام لیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس کے بعد کی جو 4 جگہیں ہیں، ان 4 جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی الگ الگ صفات بیان کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف عام ہے، اور بعد میں جو 4 جگہ ہیں وہاں پہ تحمید خاص ہے۔ خاص اس معنی کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو بیان کیا ہے، اس میں ساری کائنات کو بیان نہیں کیا۔ تو پہلی صورت میں عموم تھا کہ تمام قسم کی جتنی بھی صفات ہے اللہ کی وہ سب آ گئی، اور بعد والی 4 جگہوں پہ خاص خاص صفتوں کو بیان کیا۔ جیسے کہ جس صورت میں ہم لوگ ہیں، پہلی آیت ہے، اس میں آسمان و زمین کو پیدا کرنا، روشنی اور تاریکی اور روشنی کو بنانا، اس کو بیان کیا۔ تیسرے نمبر کی صورت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت کا تذکرہ کیا، وہ ہے علم و معرفت اور ہدایت اور قرآن، یہ ہے۔ اور چوتھے نمبر کی صورت کے اندر اس میں بھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمین کی ملکیت کو بیان کیا۔ اور 5ویں نمبر کی چیز الحمدللہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے کی تعریف کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف
عام تمام صفاتیں اس میں داخل کر دی، اور بعد والی صورتوں کے اندر خاص خاص صفت کے ساتھ اللہ کی نعمت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ دیکھیے یہ لفظ ہم بار بار بولتے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ حمد کہتے کس کو ہے؟ امام راضی نے اس مقام کے اوپر تھوڑی تفصیل کر ڈالی، اور 3 لفظ آتے ہیں، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، اور ایک ہے شکر۔ بہت سی دفعہ جلسوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب حمد بیان کریں گے، اور شاعر لوگوں کی عادت ہوتی ہے مدح سرائے کی، یہ لفظ مدح کا بھی آتا ہے اور شکر کا لفظ بھی آتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے کلام کی اس صورت کو حمد سے شروع کیا۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ تو مدح اور حمد خاص ہے مدح کے مقابلے میں، اس لیے کہ مدح یعنی تعریف کرنا جیسے عقل مند کی ہوتی ہے، غیر عاقل کی بھی تعریف تو ہوتی ہے۔ جیسے ایک عقل مند کے بارے میں کہتے کہ فلاں صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، کچھ بھی جو بھی تعریف ہو۔ تو غیر ذوی العقول، ایک ڈائمنڈ ہے، موتی ہے، اس کی بھی تعریف کی جاتی کہ یہ اتنا صاف شفاف ہے، یہ اتنا قیمتی ہے۔ تو مداح تو عقل والے اور غیر عقل سب کی ہوتی ہے، لیکن جو حمد ہوتی ہے وہ فاعل مختار کی ہوتی ہے۔ فاعل مختار ایسا کرنے والا جو اپنے اختیار، جس کو اپنے اختیار سے کرتا ہو، اور اس پر جو انعام اور احسان کرتا ہے اس کے اوپر جو بات کہی جاتی ہے اچھی، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے مدح کے مقابلے میں حمد خاص ہے۔ مدح تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، حمد صرف اللہ کی ہوگی۔ اور شکر کے مقابلے میں حمد زیادہ عام ہے، اس لیے کہ حمد جو ہوتی ہے اس میں کرنے والے کی تعظیم ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، وہ احسان آپ کے اوپر ہوگا، اس کے مقابلے میں جو تعریف کریں گے اس کو شکر کہیں گے، اور کسی نے کسی پر احسان کیا ہے، وہ آپ کے اوپر کیا نہیں کیا، لیکن تعظیم کے لیے آپ جو کلام کہیں گے اس کو حمد کہیں گے۔ تو شکر آپ کے اوپر جو انعام کیا ہے اس کے مقابلے میں آپ کہہ رہے ہیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو شکر خاص ہے، اور حمد آپ کو ملا ہو یا کسی اور کو ملا ہو، آپ اس کی تعریف کریں، وہ حمد ہے۔ تو حمد عام ہے شکر کے مقابلے میں۔ خیر، اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر المدح للہ نہیں فرمایا، الشکر للہ نہیں فرمایا، بلکہ الحمد للہ فرمایا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مدح تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، فاعل مختار اور فاعل غیر مختار کسی کے لیے آ سکتی، اور حمد تو صرف فاعل مختار ہی کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اور چونکہ اس عالم کے اندر، عالم کے وجود کے اندر جو چیز اثر ڈالنے والی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات، جنہوں نے اپنی قدرت سے اور اپنی مشیت سے جو کچھ کیا ہے، اس لیے حمد اللہ ہی کی ہوگی۔ اور الشکر للہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اگر الشکر للہ کہا جاتا تو شکریہ تو اس وقت ادا کرتے ہیں جبکہ کسی نے کچھ دیا ہو تو کرتے ہیں، کوئی انعام کیا ہو تو کرتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی کم درجے کی بات ہوگی کہ آدمی کچھ ملے اور اس کی تعریف کرے، ارے دوسرے کو ملا ہو اس پر بھی کہے، تو الحمد ہی زیادہ مناسب تھا۔ ہاں، اس کے اندر اخلاص کا کمال پایا جاتا ہے
آدمی کسی کی تعریف اگر اس پر انعام کیا ہے تو کرے تو وہ تو ٹھیک ہے، کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر انعام بظاہر آپ کو دکھ نہیں رہا ہے، کسی اور پہ دکھ رہا ہے یا سب کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایسا لفظ لانا چاہیے تھا جس کے اندر اپنا یہ نہ دکھایا جاتا ہو کہ میں اپنا مقصد کے لیے ہی میں تعریف کر رہا ہوں۔ جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اس میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو حدیث میں ثابت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ والدرجة العالیة الرفیعة وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، یہ ہے۔ لیکن ورزقنا شفاعتہ کہ اللہ کے نبی کے لیے بھی مانگ رہے تھے، اپنے لیے بھی مانگنا کر دیا کہ ہماری بھی سفارش، تو بھئی یہاں تو حضور کے لیے ہم مانگ رہے تھے، یہ تو حضور ہی کے لیے رکھے خاص وہ دعا۔ خیر، سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اس آیت کا مطلب تو یہ الحمدللہ جتنی بھی تعریفیں دنیا کے اندر ہو رہی ہے اور ہوگی یا پہلے ہوئی، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ساری حمد کی قسمیں اللہ کے لیے ہے تو پھر حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ منعم کا شکر ادا کرو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا۔ بھائی جیسے کہ استاد کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے تمہیں تعلیم دی ہے، بادشاہ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے اس لیے کہ وہ انصاف کر رہا ہے، محسن کا احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا۔ تو کہا آپ تو یہ کہہ رہے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور پھر شکریہ کا بھی حکم دیا ہے، تو پھر شکریہ میں تو جس کا شکریہ ادا کیا جائے گا اس کی تعریف کی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام راضی نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ دنیا کے اندر چاہے کوئی کسی پر کتنا بھی انعام اور احسان کر دے، حقیقتاً محمود اور مشکور وہ ذات الہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اسی کا احسان ہے کہ اس احسان کے ذریعے یہ چیز آپ تک پہنچی ہے۔ امام راضی نے اس کو دلیل سے اس طرح سے بیان کیا کہ بندے کا کسی پر احسان کرنا، اس احسان کا داعیہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے وہ داعیہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو پھر اس داعیے کے لیے کوئی اور داعیہ ہوتا، تو یہ داعیہ تو اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہوا تو حقیقی محسن تو وہی ہوا، تو وہی قابل ستائش اور قابل تعریف ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو کوئی بھی دوسرے پر احسان کرتا ہے، اس احسان کا مقصد یا تو جلب منفعت ہوتا ہے یا دفع مضرت ہوتا ہے۔ جلب منفعت یہ ہے کہ آدمی کسی پر احسان اس لیے کرتا ہے کہ اس کا دل خوش ہوگا، تو ہو سکتا ہے میری خدمت کرے یا مجھے کچھ نفع ہو جائے، میرا کچھ کام کر دیوے، یا آخرت میں مجھے ثواب مل جاوے، یا پھر دفع مضرت کے لیے کوئی کرتا ہے اس طرح سے کہ سامنے والے کی تکلیف آدمی دیکھ نہیں پاتا۔ ایک غریب آدمی کو دیکھا، اس سے اس کے دل کو رنج ہوا تو اس نے روٹی دی اس کو یا کچھ پیسہ دیا۔ یہ پیسہ اس لیے دیا کہ اس کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر جو اس کو رنج ہوا تھا، اس رنج کو دور کرنا ہے۔ تو بندہ جو کچھ بھی کسی پر احسان کرتا ہے اس کے پیچھے یہ اس کا راز ہوتا ہے کہ یا تو اپنے دل کو خوش کرے، سامنے والے کو خوش کرے، یا آخرت میں ثواب کماوے، یہ جلب منفعت ہے۔ اور یا وجہ یہ کہ اس کو دیکھ کر جو دل میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو دور کرے۔ لیکن حق تعالی شان ہو اپنے بندے کے اوپر جو احسان کرتا ہے، نہ اس کو کسی نفع کا
نفع کی کوئی ضرورت ہے نہ اس کو کسی نقصان سے بچنا ہے، تو بس محسن حقیقی تو اللہ ہی ہے. اس لیے تمام تعریفیں جو کچھ بھی ہو رہی ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ مخلوق جو کچھ بھی کچھ احسان کر دے کسی کے اوپر یا نفع پہنچائے، کچھ بھی کر دے، جب تک اللہ کا احسان اس پر نہیں ہوگا وہ نہیں کر سکتا. بھائی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں پیدا ہی نہیں کرتا تو انسان کہاں قادر ہوتا یہ احسان کرنے پر؟ بھائی گیہوں ہی اللہ پیدا نہیں کرتا تو روٹی کون پکا کے کھلا سکتا تھا؟ پھل فروٹ بھی اللہ نہ پیدا کرتا تو دوسرے کو کیسے دے سکتے تھے؟ اور یہ نعمتیں، نعمت کو نعمت سمجھنا وہ بھی اس وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ حواس سے خمسہ ظاہرہ عطا نہ فرماتا. بھائی عطر ہے، کوئی ہدیے میں دے رہا ہے تو ناک میں قوت شامہ ہی نہیں ہوتی تو پھر عطر کی ضرورت کیا تھی؟ اور مٹھاس پھلوں میں نہ ہوتی تو کھانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ تو یہ جتنے بھی حواس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، چھونے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ کہلاتے ہیں یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو ساری نعمتیں کتنی بھی اعلیٰ قسم کی ہو جاوے، یہ حواس خمسہ اگر ہے ہی نہیں، اللہ پیدا ہی نہیں کرتا تو ان نعمتوں کا نعمت ہونا معلوم نہیں ہوتا. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس جمع ہو جائیں، آپ نفع اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب کہ آپ زندہ ہو، قادر ہو، عالم ہو، تبھی تو آپ. بھائی زندہ ہو تو پھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زندہ تو ہیں لیکن کھانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ دیکھتے رہو پھر. یا زندہ بھی ہیں، قادر بھی ہیں، لیکن علم نہیں ہے کہ کون سی چیز کس کام کی اور کیا مزہ رکھتی ہے. یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یوں سمجھو کہ بندہ اگر کسی پر انعام بھی کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، وہ تو ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، اس کو کسی شمار میں مقابلے میں لا ہی نہیں، اس کے مقابلے میں کسی چیز کو لا ہی نہیں سکتے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو الحمدللہ فرمایا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قولوا الحمدللہ، تم لوگ الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ احمد اللہ، تم اللہ کی تعریف کرو. قرآن کی آیت میں تو یہ پڑھنے کو ہمیں کہا گیا ہے، لیکن اس کا اصل تقاضا کیا ہے؟ آیت چاہتی کیا ہے ہم سے؟ وہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد بیان کرو. بندہ تو الحمدللہ کہہ کے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بندہ تجھے تعریف کرنا ہے تو احمد اللہ کہہ کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. اللہ یہاں جو آیت ہے اس کا ترجمہ تو یہ کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور اگر یوں کہا جاتا کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہو جاتا. ایک فرق یہ راضی نے لکھا کہ اگر احمد اللہ کہتے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں تو بندہ کبھی کبھی پڑھتا تو ہے، بولتا تو ہے، لیکن اس کا دل حاضر نہیں ہوتا، اور تعریف کے وقت دل حاضر نہ ہو تو گویا کہ وہ زبان سے غلط جھوٹ بول رہا ہے، اس کا دل تو حاضر ہے نہیں. اور یہاں ہے کہ الحمدللہ اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ تو ہے ہی قابل تعریف، اس کے لیے تو تعریفیں موجود ہے ہی، چاہے کوئی آدمی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ داؤد شکریہ ادا کرو. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب کیسے میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اس لیے کہ آپ کا شکریہ ادا اسی وقت ہوگا جب آپ مجھے شکریہ کی توفیق دیں گے. اگر آپ توفیق دیں گے تو یہ پھر توفیق بھی تو ایک انعام ہے، اس پہ مجھے پھر شکریہ ادا کرنا پڑے گا، تو اس کے اوپر اور شکریہ، اور اس شکریہ پہ دوسرا شکریہ. تو یہ تو ایسا چلا جائے گا کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوگی، کہیں رک ہی نہیں سکتے. گویا کہ میری طاقت نہیں ہے
کہ اتنے لمبے چوڑے انعام کا شکریہ کیسے ادا کروں. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی داؤد علیہ السلام کی طرف کہ داؤد لما عرفت عزت عن شکری فقط شکرتنی. اے داؤد تم نے یہ بات مان لی کہ میرا شکریہ تم ادا نہیں کر سکتے، تم عاجز ہو، تو سمجھ لو آپ نے میرا شکریہ ادا کر دیا. تو اب بندہ جب یہ کہتا ہے کہ احمد اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تو یہ قسم کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. اب الحمدللہ جب احمد اللہ کہے گا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے، تو پھر وہی سوال ہوگا کہ کس درجے کی تم تعریف کر رہے ہو، اور تمہارے جو دعویٰ ہے اس دعوے میں تم کتنے سچے ہو، یہ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کا مان رہے ہیں کہ نہیں. لیکن الحمدللہ میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، ادعا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کے حمد کے مستحق ہونے کو بتلانا ہے. چاہے اس کا اللہ کی تعریف پر کوئی قادر ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر احمد اللہ کہتے تو پھر بات یہ ہوتی کہ صرف ہماری ہی تعریف، میں ہی تعریف کر رہا ہوں، میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، احمد اللہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اپنی خود کی تعریف، اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے ہماری طرف سے. لیکن الحمدللہ کا لفظ ایسا ہے کہ جو بول رہا ہے الحمدللہ اس کی بھی حمد اس میں ہے، جو دوسرا آدمی، وہ دوسرا کوئی ہے وہ نہیں بول رہا ہے یا بول رہا ہے، سب کی حمد اس میں آ گئی. اس لیے کہ الحمد کا جو لفظ ہے اس میں عربی کے گرامر کے اعتبار سے الف لام کی جو ٹوپی پہنائی گئی ہے حمد کے اوپر، وہ ایک خاص معنی رکھتا ہے کہ جتنی تعریفیں ہوئی آج تک اور جتنی ہوگی، جتنی ہو رہی ہے اور جو کوئی بھی کر رہا ہے، وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے. یہ ہے الحمدللہ. الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور تاریکیوں کو، اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا. آسمان و زمین، حالانکہ پہلے تو زمین بنائی گئی ہے اور آسمان تو بعد میں بنا ہے، پھر بھی پہلے آسمان کو بتلایا اور بعد میں زمین کو بیان کیا. دیکھیے یہ جو آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت امام قرطبی نے نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا کیا سنیچر کے دن، یوم السبت کو، سیٹرڈے کو، اور سنڈے کو اللہ تعالیٰ نے خلق فیہ الجبال یوم الاحد، اور سنڈے کو پہاڑوں کو اس میں بنایا. وخلق الشجر یوم الاثنین، منڈے کو اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا کیا. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور ناگوار چیزیں، ناپسند چیزیں جو کچھ بھی تھی اس کو اللہ نے ٹیوزڈے کو پیدا کیا. وخلق النور یوم الاربعاء، اور روشنی کو اللہ تعالیٰ نے وینسڈے کو بنایا. وبث فیہ الدواب یوم الخمیس، اور تھرسڈے کو اللہ تعالیٰ نے سارے چوپایوں کو زمین کے اندر پھیلا دیا. وخلق آدم بعد العصر، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا. سب سے آخر میں جمعہ کی گھڑی میں سے آخری گھڑی میں عصر اور مغرب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا. تو دیکھو زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا ہے، اور یہاں آسمان کو پہلے بیان کیا اس وجہ سے کہ آسمان ایک دائرے کی طرح ہے، گول دائرہ ہے، اور اس دائرے کی کو ضرورت ہے کسی مرکز کی.
تو پہلے راؤنڈ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد مرکز کو قائم کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ پہلے آسمان کو بیان کیا اور بعد میں زمین کو بیان کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آسمان کے لیے جو لفظ لائے وہ پلورل لائے، جمع کا صیغہ لائے، اور زمین کے لیے سما کا لفظ، زمین کے لیے ارض کا لفظ وہ واحد لائے. اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ آسمان تو باپ کی طرح ہے اور زمین ماں کی طرح ہے، ان دونوں سے پیداوار ہوتی ہے، جو درخت و نباتات سے کچھ اگتا ہے. تو آسمان اگر ایک ہوتا تو پھر اثرات جتنے ہوتے وہ سیم ہی اثرات ہوتے، لیکن الگ الگ آسمان ہے تو الگ الگ ستارے، الگ الگ اثرات زمین کے اوپر ہوتے ہیں. زمین تو چونکہ قبول کرنے والی ہے تو قبول کرنے والا ایک ہو کوئی بات نہیں، اثر ڈالنے والے الگ الگ ہوں گے تو اس کے اثرات الگ ہوں گے. اس لیے سما کو جمع لائے، پلورل لائے، اور ارض کو سنگلر لائے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس مقام کے اوپر خلق کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سورہ فاطر کے اندر فاطر السماوات والارض، اللہ تعالی زمین اور آسمان کو انوکھا پیدا کرنے والا. اصل میں خلق کا جو لفظ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا جو لفظ خلق لائے، تو خلق اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو تمام کلیات و جزیات کو حاوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور فاطر کا جو لفظ ہے وہ ایجاد کرنا اور انوکھا بنانے کے لیے آتا ہے. تو اس مقام کے اوپر خلق کا لفظ لا کے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی طرف، اور فاطر السماوات کے اندر فطر کا لفظ، فاطر کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو صفت ہے اس کی طرف اشارہ کیا. اور رب کا جو لفظ ہے وہ تو مربی دونوں کے لیے آتا ہے، انوکھا پیدا کرنا ہو، صفت علم اور قدرت دونوں کے لیے. خیر، اللہ رب العزت نے پہلے لفظ میں الحمدللہ کے اندر ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی تعریف کرو، لیکن ایسے حکم نہیں دیا کہ احمد اللہ کی تعریف کرو، یہ نہیں، بلکہ ایسا لفظ لائے کہ جو خبر ہے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. یہ خبر انفارمیشن ہے ایک قسم کی، لیکن اندر ایک حکم چھپا ہوا ہے. ایسا کیوں کیا گیا کہ بات تو بھئی گرمی بہت ہے، اس کا مطلب یہ پیاس بہت لگتی ہے، مطلب یہ کہ ٹھنڈا پانی لے آئیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، میں نے کیجیے اللہ کی تعریف. تو اس کو انفارمیشن کی شکل میں اس لیے لائے تاکہ تعلیم ہو جاوے بندے کو لفظ کی اور معنی کی، کہ تو لفظ بھی یہی استعمال کرنا اللہ کی تعریف کے لیے، تو لفظ بھی اور معنی بھی. اگر یہ کہا جاتا کہ احمد تعریف کر اللہ کی تو اس کے لیے کوئی بھی لفظ لا سکتا تھا، لیکن الحمدللہ خود اللہ نے ہی تعلیم کی ہے، تو تعلیم میں الفاظ بھی اللہ نے سکھا دیے اور اس کے میننگ بھی سکھا دیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ کا جو انفارمیشن والا لفظ لائے ہیں جس میں خبر دی جا رہی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ وہ حمد کا لائق ہے، چاہے کوئی کرے یا نہ کرے، کسی کی تعریف پر اللہ کا قابل تعریف ہونا موقوف نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الحمدللہ کے الفاظ کے ذریعے جو اللہ کی تعریف کی گئی اس میں اللہ کی صفت بھی بیان کرنی تھی اور دلیل بیان کرنی کہ اللہ کے لیے تعریف کیوں ہے. بھائی کہا اس نے تو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس آسمان کے سائے میں ہم لوگ ہیں. خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے.
اور میرے عزیزو قرآن مجید واقعتاً ایک دریا ہے، سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس کے ساتھ دل لگا کے اس کے ساتھ دل لگائیے اور پڑھیے محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی قدر کی توفیق عطا فرماوے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سننے کا موقع دے رہا ہے، مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ ہم سننے والوں کا سننا اللہ قبول فرمائے اور بولنے والے کے بولنے کو اللہ قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔